آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت ہی خاص صورت پر بات کر رہے ہیں، سورت الکہف۔ یہ صورت قصوں اور حکمت سے بھری ہوئی ہے۔ ہمارے پاس اس کا متن موجود ہے اور آج کوشش کریں گے کہ اس کے اندر جو اہم پیغامات ہیں، جو آزمائشیں بیان ہوئی ہیں، ان کو سمجھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا۔ سبحان اللہ۔ سورت کا آغاز ہی دیکھیں اللہ کی حمد سے کہ اس نے اپنے بندے پر یہ کتاب اتاری، اور کیسی کتاب؟ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، جس میں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ بالکل سیدھی، قیمان یعنی قائم رہنے والی، بالکل درست۔ جی ہاں، اور فوراً مقصد بھی بتا دیا، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، یعنی سخت عذاب سے ڈرانا، اور وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، جو نیک عمل کرتے ہیں انہیں بہترین اجر کی خوشخبری دینا۔ یہ توازن بہت خوبصورت ہے، ڈرانا بھی اور امید دلانا بھی۔ بالکل۔ اور پھر فوراً ایک بہت بڑی گمراہی کی تردید، وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنایا۔ قرآن کہتا ہے یہ کتنی بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، قبورت کلمتن، یہ تو کھلا جھوٹ ہے۔ تو شروع ہی سے توحید کا پیغام بہت واضح ہے۔ جی، اور یہ پیغام یعنی توحید اور اللہ پر بھروسہ پوری صورت میں مختلف قصوں کے ذریعے، مختلف آزمائشوں کے حوالے سے سامنے آتا ہے۔ اصل میں یہ صورت ہمیں زندگی میں پیش آنے والے بڑے فتنوں یعنی آزمائشوں کے بارے میں بتاتی ہے۔ کون کون سی آزمائشیں ہیں وہ؟ بنیادی طور پر 4 بڑی آزمائشوں کا ذکر ملتا ہے: ایمان یا عقیدے کی آزمائش، پھر مال و دولت کی آزمائش، اس کے بعد علم کی آزمائش، اور آخر میں طاقت اور اختیار کی آزمائش۔ اچھا، تو آئیے سب سے پہلے قصے سے شروع کرتے ہیں، اصحاب الکہف۔ یہ تو ایمان کی آزمائش کی مثال ہے نا؟ جی بالکل، یہ ان چند نوجوانوں کا قصہ ہے جنہوں نے اپنے زمانے کے بادشاہ اور معاشرے کے شرک اور ظلم سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے شہر چھوڑ دیا اور ایک غار میں پناہ لی۔ قرآن کہتا ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہاں الرقیم کا لفظ بھی ہے۔ کیف تو غار ہو گیا، رقیم سے کیا مراد ہے؟ اس پر کچھ مختلف باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ جی، مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ کچھ کہتے ہیں یہ وہ تختی تھی جس پر ان کے نام یا واقعہ لکھا گیا تھا جو غار کے پاس ملی۔ بعض کے نزدیک یہ اس جگہ شاید وادی یا پہاڑ کا نام تھا۔ اصل بات یعنی جو سبق ہے وہ ان کی دعا ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ مشکل ترین وقت میں اللہ سے رحمت اور صحیح رہنمائی مانگنا۔ اور اللہ نے ان کی دعا سنی، انہیں ایک لمبی نیند سلا دیا۔ ہاں، قرآن کہتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، یعنی کئی سالوں تک ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا، گویا گہری نیند۔ یہ خود اللہ کی ایک عجیب نشانی تھی۔ اتنے سال وہ محفوظ رہے، ان کا کتا بھی ان کے ساتھ تھا۔ جی، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ان کا کتا بھی دہلیز پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا رہا، اور سورج کا غار سے بچ کر نکلنا، یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ پھر ان کا جاگنا، کھانے کا انتظام کرنا، اور پھر ان کا راز کھل جانا، یہ سب ایک طرح سے مرنے کے بعد جی اٹھنے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اس قصے میں ایک اور بات ہے، ان کی تعداد کے بارے میں بحث کا ذکر۔ 3 تھے، 5 تھے یا 7؟ ہاں، قرآن اس کا ذکر کرتا ہے، لیکن پھر کہتا ہے کہ اس بحث میں نہ پڑو۔ قُل ربی اعلم بعدتہم، کہہ دو میرا رب ہی ان کی گنتی بہتر جانتا ہے۔ اصل چیز تعداد نہیں، اصل چیز ان کا ایمان، ان کا توکل اور اللہ کی قدرت ہے۔ تو یہ ایمان کی آزمائش تھی جس میں وہ پورے اترے۔ بالکل، انہوں نے حالات کے سامنے ہار نہیں مانی، اللہ پر بھروسہ کیا، اور اللہ نے انہیں رہتی دنیا تک مثال بنا دیا۔ اچھا، ایمان کی اس عظیم مثال کے بعد سورت ہمیں ایک بالکل مختلف آزمائش کی طرف لاتی ہے، وہ ہے مال و دولت کا فتنہ۔ 2 باغوں والے شخص کی مثال ہے نا؟ جی ہاں، یہ ایک تمثیل ہے، ایک پیرابل۔ 2 آدمیوں کا ذکر ہے، ایک وہ جسے اللہ نے بہت نعمتیں دی تھیں،
2 अंगूरों के बाग, खजूरों से घिरे हुए, बीच में खेती, नहरें बह रही थीं। सुभान अल्लाह। वाह, क्या मंजर होगा। लेकिन हुआ क्या? वकाना लहू समरुन, उसके पास खूब फल थे, यानी दौलत थी। तो वो अपने साथी से, जो शायद गरीब था, तकब्बुर से कहने लगा, अना अक्सरु मिनका मालन व आजू नफरा, मैं तुमसे माल में भी ज्यादा हूँ और अफरादी कुव्वत में भी ज्यादा ताकतवर हूँ। और फिर अपने बाग में उतराता हुआ दाखिल हुआ। जी, वदखल जन्नतहु वहुवा ज़ालिमुन लिन्नफ्सिह, अपने नफ्स पर जुल्म करते हुए, और कहने लगा, मा अज़ुन्नु अन तबीद हाज़िही अबदा, मैं नहीं समझता ये कभी खत्म होगा। वमा अज़ुन्नु अस्साअत क़ाइमतन, और मैं क़यामत को भी नहीं मानता। यानी माल के नशे में अल्लाह और आखिरत दोनों का इनकार कर बैठा। ये है माल का फितना। बिल्कुल। इसके मुकाबले में उसका साथी मोमिन था। उसने उसे समझाया, अल्लाह की नेमत याद दिलाई, कहा कि जब तुम बाग में दाखिल हुए तो क्यों ना कहा, माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, वही होता है जो अल्लाह चाहता है, अल्लाह के सिवा कोई ताकत नहीं। ये जुमला तो हमें भी हर नेमत पर कहना चाहिए। यकीनन, ये अपनी कमजोरी और अल्लाह की ताकत का एतराफ़ है। लेकिन इस मगरूर शख्स ने नहीं माना। नतीजा क्या हुआ? व उहीक़ बिथमरिह, इसका सारा फल यानी सारी दौलत तबाह हो गई। और वो बस हाथ मलता रह गया, फ़अस्बह युक़ल्लिबु कफ़्फ़ैहि, हसरत करता रहा कि काश मैंने शिरक न किया होता। ये मिसाल हमें सिखाती है कि माल आजमाइश है, इस पर गुरूर करना, अल्लाह को भूल जाना, तबाही लाता है। असल चीज़ क्या है, वो आगे बताया। अलमालु वल बुनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, माल और बेटे तो दुनिया की जीनत हैं। असल में वलबाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंद रब्बिक थवाबन व खैरुन अमला, बाकी रहने वाली नेकियां ही आपके रब के यहाँ सवाब और उम्मीद के लिहाज से बेहतर हैं। बहुत वाज़िह सबक है। ईमान की आजमाइश, माल की आजमाइश। अब तीसरी आजमाइश की तरफ चलते हैं, जो इल्म से मुताल्लिक है। हज़रत मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम का मशहूर वाक़या। जी, ये बहुत ही गहरा और सबक आमूज किस्सा है। इसका पसे मंज़र ये है कि गालिबन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जहन में ये ख्याल आया कि उनसे बड़ा आलिम कोई नहीं। तो अल्लाह ने फरमाया कि नहीं, 2 दरियाओं के संगम पर हमारा एक बंदा है जिसके पास एक खास इल्म है। तो मूसा अलैहिस्सलाम उस बंदे से मिलने निकल पड़े। जी, अपने नौजवान साथी के साथ। और जब वो उस बंदे से मिले जिन्हें हम खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं, तो कुरान कहता है, फ़वजदा अब्दम मिन इबादिना आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, यानी हमने उसे अपनी तरफ से एक खास इल्म सिखाया था। ये इल्म लदुनी कहलाता है। जी हाँ, वो इल्म जो बराह रास्त अल्लाह की तरफ से आता है, ज़ाहिरी असबाब से मावरा। हज़रत मूसा ने उनसे कहा कि क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ ताकि आप मुझे वो इल्म सिखाएं? तो खज़र अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? उन्होंने फ़ौरन कहा, इन्नका लन तस्ततिअ माइया सब्रा, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे, और कोई फतस्बिरु अला मा लम तुहित बिही खुबरा, और तुम उस पर सब्र कर भी कैसे सकते हो जिसकी तुम्हें पूरी खबर ही नहीं। ये तो बड़ी अजीब शर्त थी। हज़रत मूसा ने वादा किया कि सतजिदुनी इंशाअल्लाहु साबिरा, आप मुझे इंशाअल्लाह साबिर पाएंगे। लेकिन फिर सफ़र में 3 वाक़यात ऐसे हुए कि वो सब्र न कर सके और सवाल कर बैठे। पहला वो कश्ती वाला वाक़या। जी, कश्ती में सुराग कर दिया, फिर एक लड़के को बगैर किसी ज़ाहिरी वजह के कत्ल कर दिया, और फिर एक बस्ती में गए जहां लोगों ने मेहमान नवाजी नहीं की, वहां एक गिरती हुई दीवार को सीधा कर दिया। जाहिर है मूसा अलैहिस्सलाम जो शरीयत के पाबंद नबी थे, उनके लिए ये बातें समझना, उन पर खामोश रहना बहुत मुश्किल था। बिल्कुल, यही ज़ाहिरी इल्म और बातनी इल्म का फ़र्क वाज़े होता है। आखिर में जब जुदाई का वक्त आया तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने इन तीनों कामों की हिकमत बताई। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। क्या हिकमत थी? उन्होंने बताया कि कश्ती कुछ गरीब मल्लाहों की थी, और आगे एक बादशाह था जो हर सही सालिम कश्ती ज़बरदस्ती छीन लेता था। सुराग करके उसे ऐबदार बना दिया ताकि वो बच जाए। अच्छा, यानी उन गरीबों का भला किया। जी, और वो लड़का, उसके वालिदैन नेक थे, मगर डर था कि ये बड़ा होकर उन्हें सरकशी और कुफर में मुब्तला कर देगा। अल्लाह ने चाहा कि उन्हें इसके बदले में बेहतर पाकीज़ा औलाद दे। सुभान अल्लाह। और वो दीवार? इस दीवार के नीचे 2 यतीम बच्चों का खजाना दफन था, और उनका बाप एक नेक आदमी था। अल्लाह ने चाहा कि वो बच्चे बड़े होकर अपना खजाना निकाल लें, इसलिए दीवार को गिरने से बचा लिया ताकि खजाना महफूज रहे। और आखिर में उन्होंने कहा कि ये सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया। बिल्कुल, वमा फालतुहु अन अमरी, मैंने ये अपने हुक्म से नहीं किया।
ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ہے اصل حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اس میں تو بہت گہرے سبق ہیں۔ انسان کا علم کتنا محدود ہے، اللہ کی حکمت کتنی وسیع ہے، اور علم حاصل کرنے کے لیے صبر بہت ضروری ہے۔ یقیناً یہ علم کی آزمائش تھی، اور یہ ہمیں عاجزی سکھاتا ہے۔ ایمان، مال، علم۔ اب چوتھی آزمائش جو طاقت اور اختیار کی ہے، ذوالقرنین کا قصہ۔ لوگ ان کے بارے میں پوچھتے تھے۔ جی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، ذوالقرنین ایک بہت طاقتور اور نیک بادشاہ تھے۔ اللہ نے انہیں زمین میں بڑا اقتدار دیا تھا۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، اور ہر طرح کے وسائل بھی دیے تھے۔ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور انہوں نے ان وسائل کو کیسے استعمال کیا؟ اللہ کی راہ میں عدل و انصاف کے لیے۔ قرآن ان کے 3 سفروں کا ذکر کرتا ہے۔ مغرب تک گئے، پھر مشرق تک، اور پھر ایک ایسی جگہ پہنچے جو 2 پہاڑوں کے درمیان تھی، جہاں ایک قوم آباد تھی۔ اور اس قوم کو کوئی مسئلہ درپیش تھا؟ جی، وہ یاجوج اور ماجوج کے فساد سے بہت تنگ تھے۔ انہوں نے ذوالقرنین سے کہا، ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا، کیا ہم آپ کو کچھ خرچ دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے بیچ ایک دیوار بنا دیں؟ یہ یاجوج ماجوج کون ہے؟ ان کا ذکر بڑا پراسرار سا لگتا ہے۔ قرآن و حدیث میں ان کا ذکر فسادی قوموں کے طور پر ہے۔ ان کی اصل حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ واضح ہے کہ وہ بہت فساد پھیلاتے تھے۔ ذوالقرنین نے ان کی درخواست سنی۔ اور انہوں نے پیسے مانگے؟ نہیں، یہی ان کی عظمت ہے۔ انہوں نے کہا، قال ما مکنی فیہ ربی خیر، جو میرے رب نے مجھے قدرت دی ہے وہ تمہارے مال سے بہتر ہے۔ فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ اجعل بینکم وبینہم ردما، تم بس اپنی طاقت سے یعنی محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط بند بنا دیتا ہوں۔ اور پھر انہوں نے وہ مشہور دیوار بنائی لوہے اور تانبے سے؟ جی ہاں، ایک بہت مضبوط دیوار۔ فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، کہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھ سکتے تھے نہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ لیکن یہ دیوار بھی ہمیشہ کے لیے نہیں تھی۔ اچھا؟ ذوالقرنین نے خود کہا، قال هذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، مگر جب میرے رب کا وعدہ یعنی قیامت کا وقت آئے گا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی طاقت اور اختیار ملنے پر بھی اللہ کو یاد رکھا، تکبر نہیں کیا۔ بالکل، یہ طاقت کے صحیح استعمال کی، عدل و انصاف کی اور اللہ پر توکل کی بہترین مثال ہے۔ یہ طاقت کی آزمائش میں کامیابی ہے۔ تو یہ 4 بڑے قصے، 4 بڑی آزمائشیں، ایمان، مال، علم اور طاقت۔ اب سورت کے آخر میں جو باتیں ہیں وہ گویا ان سب کا نچوڑ ہے۔ جی، اختتامی آیات بہت جامع ہیں۔ پہلے تو اللہ کے علم اور اس کے کلمات کی وسعت کا بیان، قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، کہہ دیجئے اگر سمندر میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو سمندر ختم ہو جائے گا، مگر میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، چاہے ہم ویسا ہی ایک اور سمندر لے آئیں۔ اللہ اکبر! اس سے اللہ کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ پھر فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت واضح کی، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہہ دیجئے میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، بس میری طرف وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی اللہ ہے، یعنی بنیادی پیغام توحید۔ اور پھر بالکل آخری آیت جو شاید پوری سورت کا خلاصہ ہے۔ جی، وہ آیت نجات کا راستہ بتاتی ہے۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، پس جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ 2 باتیں، عمل صالح اور شرک سے مکمل اجتناب، یہ گویا ان تمام فتنوں کا علاج ہے جن کا ذکر سورت میں ہوا۔ بلا شبہ، ایمان پر قائم رہنا، مال ملنے پر شکر کرنا اور صحیح خرچ کرنا، علم میں عاجزی اختیار کرنا،
طاقت کو عدل کے لیے استعمال کرنا، یہ سب عمل صالح ہی ہیں، بشرطے کہ بنیاد توحید پر ہو۔ اسی لیے شاید جمعے کو اس سورت کی تلاوت کی اتنی فضیلت ہے کہ یہ ہمیں پورے ہفتے کی زندگی کا جائزہ لینے اور ان آزمائشوں سے بچنے کی یاد دہانی کراتی ہے۔ جی، یہ فتنوں کے دور میں ایک مضبوط قلعہ ہے، ایک ڈھال ہے۔ تو آج ہم نے سورۃ الکہف کے گہرے سمندر میں غوطہ لگانے کی کوشش کی، اصحاب کہف کے ایمان سے ذوالقرنین کے عدل تک، مال کی آزمائش سے علم کی حقیقت تک۔ یہ واقعی ایک خزانہ ہے۔ ہر قصہ، ہر مثال سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ ہمیں صبر، شکر، اللہ پر بھروسہ، عاجزی اور سب سے بڑھ کر اللہ کی وحدانیت کی اہمیت کا احساس دلاتی ہے۔ ہم اپنے سننے والوں کے لیے آخر میں ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ آج کے دور میں ہمیں ان 4 آزمائشوں ایمان، مال، علم، طاقت میں سے کون سی سب سے زیادہ چیلنجنگ لگتی ہے؟ اور ان قصوں سے، جیسے موسیٰ و خضر کے واقعے سے صبر اور حکمت کا سبق، یا اصحاب کہف کے توکل سے، ہم اپنی روزمرہ کی مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے کیا عملی رہنمائی لے سکتے ہیں؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔